صحابہ کو اور تابعین کو اور ان کی اولادوں کو یہ یقین تھا کہ اگر سیدنا امام حسن کا انتقال نہ ہوتا یقیناً سیدنا امیر معاویہ نے ان کو ہی منتقل کر کے اپنے باپ کہ یہ اقتدار سنبھال لے، کیونکہ بڑے وہی تھے لیکن ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر یزید کی بیعت شروع ہو گئی۔ لیکن اس وقت سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی یہ دو ہستیاں چلی گئی جنہوں نے انکار کیا تھا، ان میں سے چار بچ گئے، ایک چلے گئے تو چار بچ گئے، ان میں بھی دو رائے آ گئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، انہوں نے فرمایا کہ بیعت کرتے ہیں، پہلے ہی اسلام کی تاریخ میں بڑا نقصان ہو گیا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، اب مزید گفتگو کا دروازہ ہم نہیں کھولتے، ہم یزید کی بیعت کرتے ہیں۔ لیکن دو نے پھر اختلاف کیا، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا ہم بیعت نہیں کریں گے۔ جب کوفے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی تو انہوں نے خطوط لکھے، 70,000 خطوط اردو پہ رکھے ہوئے، فلاں کا بیٹا میں فلاں قبیلے سے دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں، ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ جب یزید کو پتہ چلا کوفی میری بیعت نہیں کرنا چاہتے، اس نے ابن زیاد کو وہاں کا خلیفہ بنا دیا۔ عبداللہ ابن زیاد، میں اس کا نحوست والا محل دیکھ کے آیا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آج بھی اس کے محل پہ نحوست برت رہی تھی، اور جب ہم کربلا میں گئے امام حسین کی قبر پہ اللہ کی رحمتیں ایران محل میں سارے عراق و شام میں یا میں ترکی میں جہاں جہاں کیا، میں نے کہیں یزید کی قبر نہیں دیکھی، جو بھی مجھے قبر نظر آئی شہید کی، یہ شہید 39 سال حکومت کی ہے۔ جب ابن زیاد آیا، یہ بڑا ظالم، بڑا جنگجو، اپنے آپ کو بڑا بہادر، اس کو متعین کیا کہ آپ نے اس بغاوت کو کچلنا ہے اور حکمت عملی بھی لینی ہے، لوگوں کی یزید کے ہاتھ میں بیعت لینی ہے۔ جب امام حسین نے مشورہ کیا مدینے والوں سے، مکہ والوں سے، انہوں نے منع کیا، کوفی نہ یوفی، آپ نے کوفے نہیں جانا، انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ غداری کی ہے، میں نے وہ محراب مسلح بھی دیکھا ہے جب مولا علی شیر خدا کو رضی اللہ کو شہید کیا گیا، اور ساتھ ہی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کی قبر مبارک بھی اسی محراب کے ساتھ ہی بنی ہوئی ہے۔ تو جب ان کو پتہ چلا، سب نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، اگر آپ جاتے بھی ہیں پر ضد بھی ہیں تو ان مکرمات کو، ان کو محترمات کو، خواتین کو نہ لے جائیں، بچوں کو بھی چھوڑ دیں۔ لیکن بضد تھے قافلہ، لیکن تقدیر جو اللہ کا فیصلہ لکھا تھا وہ تو ہو کر رہنا تھا، چل پڑے۔ انہوں نے مسلم بن عقیل، حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی تھے، حضرت علی سے بڑے تھے، حضرت علی حضرت ابی طالب کے چوتھے بیٹے تھے، حضرت عمران یکشیبہ ان کا نام تھا، ان کے چوتھے بیٹے حضرت علی تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ ادھر سے چوتھے تھے اور خاتون جنت آمنہ کے لال کی چوتھی بیٹی تھی، ان کا رشتہ اللہ نے طے کر دیا۔ پھر عقیل کے بیٹے مسلم ایک خط لکھا امام حسین امام علی مقام کو کہ آپ جلدی آئیں، بہترین ماحول ہے، سب نے میرے ہاتھ میں بیعت کر دی۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ یہ مسلم بن عقیل آئے اور سب نے بیعت کی، جیسے امام حسین بھی آ رہی ہے، اس نے کیا کیا، ان 17,000 جس کا پتہ چلتا پکڑ لیا، کسی کی آنکھ نکالی، کسی کا کان کاٹا، کسی کی بازو کاٹی، کسی کا پاؤں کاٹا، کسی کی گردن کاٹی، اس طرح سے اس نے ان کو زخمی کیا اور مظلوم کیا۔ سب کے سب بھاگ گئے اور مسلم بن عقیل اکیلے کہہ رہے تھے، اور بیت بھی گئی، لوگ بھی گئے، اور ان کو ٹھنڈا سانس بھرا کہ میں نے تو خط لکھ دیا ہے اور وہ تو قافلہ بیچاروں کا چل پڑے گا، ان کو تو کوئی منع کرتا کہ وہ ادھر نہ آئے۔ اتنے میں ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کی گردن پہ بھی چھری چلا دی اور ان کی بھی گردن کاٹ دی، اور اس کے بعد یہ قافلہ وہاں پہنچا تو ان کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور حالات یکسر بدل گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا اپنے سارے رفقا سے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم سارے واپس چلتے ہیں مدینے، چھوڑو یہاں، حالات بدل گئے ہیں۔ لیکن جب مسلم بن عقیل کے بچوں کو پتہ چلا، رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں چچا، ہم نہیں جائیں گے، ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم قریش ہیں، ہم خالی نہیں جائیں گے۔
یا قتل ہو جائیں گے یا باپ کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ امام عالی مقام نے سنا کہ آپ تو میرے ساتھ آئے تھے نا اور وہ میری وجہ سے شہید ہوئے، پھر میں بھی واپس نہیں جاتا، پھر جو اللہ کی تقدیر نے فیصلہ کیا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ پھر جب کربلا میں گئے، آج وہ کربلا نہیں ہے، ہم دیکھ کے آئے ہیں، افریقہ بنی پڑی ہے، وہ ادھر فیملیاں ادھر فیملیاں، تو یہاں کھا رہے اس وقت کام کھا رہے ہیں۔ البتہ پاکستان کے لوگوں میں آج بھی ایک غم کی داستان ہے، وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ کے آئے بیٹھے ہیں، آبادی ہو گئی ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں اتنی بڑا سانیہ ہو چکا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا 5000 وہاں پہ ابن زیاد کا لشکر موجود ہے، وہ بھی کلمہ کو، وہ بھی نمازیں پڑھ رہی ہیں، وہ بھی آزادی دے رہی ہیں، ان میں ایک بھی کافر نہیں تھا۔ سارے آئے اور سارے نے آ کے گھیر لیا، اور حضرت امام حسین نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ میں آپ کو 3 باتیں آپشن دیتا ہوں، آپ جو قبول کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم سب کو واپس مدینے لوٹ جانے دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یزید کے پاس ہم لے جائیں، اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں کسی آگے سرحدوں پہ جہاں جہاد جاری ہو وہاں پہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا اس کا موقع نہیں ہے۔ پھر آپ نے ان کو خطوط دکھائے، اور اتنی حافظہ تیز تھا، جو سامنے آتا تیرا نام فلاں ہے، تو فلاں کا بیٹا ہے، تو نے بھی تو مجھے خط لکھا تھا، تو نے بھی تو مجھے خط لکھا تھا۔ وہ ڈر گئے کہ یہ تو ہمارے رات